بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی معاشرے کی اصلاح اور ترقی اس بات پر منحصر ہے کہ اس معاشرے کے تمام افراد ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے رہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں، اور اس کے لیے برداشت اور حوصلہ جو ہے وہ بنیادی شرط ہے۔ اگر چھوٹی چھوٹی بات پر الجھ جائیں گے اور ہر شخص یہ سوچے گا کہ جو میں نے کہا ہے یہ صحیح ہے اور جو دوسرے نے سوچا ہے وہ غلط ہے، تو اس کا نتیجہ جو ہے سوائے افتراق اور انتشار کے اور کچھ نہیں نکلے گا۔ اسلام تو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ آپ ہر شخص جو ہے دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ اگر اس کی عمر کم ہے تو وہ یہ سوچے کہ میری عمر اس سے 2 سال زیادہ ہے، لذا مجھ سے زیادہ گناہ اور غلطیاں سرزد ہوئی ہیں۔ اگر اس کی عمر دوسرے کی آپ سے زیادہ ہے تو یہ سوچے کہ اس کی عمر مجھ سے 2 سال زیادہ ہے، اس نے 2 سال زیادہ نیک کام کیے ہیں، اس کے لیے زیادہ موقع ملا ہے۔ اگر ہم عمر ہے تو پھر یہ سوچے کہ مجھے تو اپنی غلطیوں کا علم ہے اور اس کے بارے میں مجھے یہ نہیں معلوم کہ بظاہر اگر اس سے کچھ غلط اعمال جو ہیں ظاہر میں نظر آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے خفیہ طور پر اس نے کچھ ایسے نیک اعمال کیے ہوں جو اس کے ان بعض اعمال جو ٹھیک نہیں لگ رہے اس کا کفارہ بن جائے۔ اسلام میں صبر کرنے والوں کی بہت تعریف کی گئی ہے۔ صبر کا معنی بھی یہ ہے کہ انسان برداشت کرے، ایک دوسرے کی تکلیف خود کو دے، دوسرے کو تکلیف نہ دے۔ جب یہ انسان کے اندر ہونا کہ میں نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، اسلام کہتا ہے جب گفتگو کرتے ہو تو امن اور سلامتی کی بات کرو، جب کسی سے ملتے ہو تو السلام علیکم سے بات کا آغاز کرو، یعنی پہلا آغاز ہی یہ ہے کہ اس کو آپ سلامتی اور خیر کی دعا دے رہے ہیں، اور دوسرے سے کہا گیا ہے کہ تم واپس جواب دو تو کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 2 جملے بڑھا کر کہو۔ اسلام کہتا ہے امن جو ہے خود بھی دوسروں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اور دوسرے سے بات جب کرو تو پیار اور محبت کے لہجے میں کرو، اس کا نام بگاڑ کر نہ بولو، اس کی غلطیاں چھوٹی چھوٹی نہ پکڑو۔ واعفو واصفحوا معاشرے کی اصلاح کے لیے بہترین فارمولہ 2 نکاتی ہے کہ اگر کسی کے خطا ہو گئی ہے اور اس نے معافی اور معذرت چاہی ہے تو اس کی معافی اور معذرت قبول کر لو، اسے معافی دے دو، اور دوسرا اس سے بڑھ کر ہے واصفحوا نظر انداز کرو، بعض چیزوں کو سنا انسنا کر دو، دیکھا اندیکھا کر دو۔ اس طرح جو ہے فضا جو ہے وہ اچھی رہے گی۔ ہمارا معاشرہ اس وقت بہت زیادہ بگڑ رہا ہے، کیونکہ گھر کی تربیت اور تعلیم اور پھر سکول کی تربیت اور تعلیم، پھر تعلیمی اداروں کی تعلیم و تربیت کا عنصر جو ہے غائب ہوتا جا رہا ہے، اور یہ ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ گھر کے اندر بھی بچوں کو حوصلہ بند بنائیں اور انہیں برداشت کا درس دیں کہ ایک دوسرے کی بات کو آرام سے سنیں، اور کسی سے کچھ کوتاہی ہو گئی ہے تو اس پہ فوراً رد عمل ظاہر نہ کریں، اور اس طرح پھر یہ پوری سوسائٹی جو ہے خوبصورت بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے وطن عزیز کو امان میں رکھے اور ہمیں ایک دوسرے کو سننے کی توفیق دے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی توفیق دے، ہمارے اندر خود نمائی نہ ہو، خود پسندی سے ہم گریز کریں، کیونکہ خود پسندی جو ہے انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔